دیکھیے جو سونا خالص ہے نا وہ 24 کیرٹ کا ہوتا ہے، لیکن جو زیور ہوتا ہے وہ 24 کیرٹ کا نہیں بنتا ہے، وہ 21 عمومی طور پہ کیرٹ کا بنتا ہے۔ تو جب ہم نے سونے کے اوپر زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے تو 21 کیرٹ کی کرنی، 24 کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارا سونا ہی 21 کیرٹ کا ہے۔ آپ یوں کر لیں کہ اگر 24 کیرٹ کا سونا 4 لاکھ روپے کا ایک تولہ ہے، اگر 24 کیرٹ کا سونا 4 لاکھ روپے کا تولہ ہے تو جو 21 کیرٹ کا سونا ہوگا وہ 4 لاکھ روپے کا نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیں، وہ 4 لاکھ روپے کا نہیں ہوگا، وہ ہوگا 3.5 لاکھ روپے کا، کیونکہ 21 کیرٹ میں 3 کیرٹ ملاوٹ کے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 18 کیرٹ کا سونا ہے، یہ جو عمومی طور پر سونے کی انگوٹھیاں بنی بنائی مل رہی ہوتی ہیں، یہ 24 کیرٹ کی نہیں ہوتی، یہ 21 کی بھی نہیں ہوتی، یہ تقریباً 18 کیرٹ سونے کی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بنی بنائی انگوٹھیاں اس طرح کی ملتی ہیں بازار میں، تو یہ 18 کیرٹ کے اب تک حساب لگائیں تو کہیں گے وہ آپ کو 21 کیرٹ کا، لیکن وہ 18 کیرٹ بھی نہیں ہوتی۔ 18 کیرٹ کے حساب سے وہ 3 لاکھ روپے بنتا ہے پر تولہ۔ تو اس کیلکولیشن کو بھی ہمیں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ سر کتنا تناسب کتنا ہے زکوٰۃ کا ایک تولے کے اوپر؟ نہیں دیکھیے، آپ ہم تولے کو، سونے کو ہم کنورٹ کر لیں گے رقم کے اوپر، اور رقم جو میں نے بتائی ہے وہ 1,87,000 سے اوپر ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو اگر کسی کا سونا 10 لاکھ روپے کا ہے تو اس کے اوپر 25,000 روپے اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 20 لاکھ روپے کا سونا ہے تو اس کے اوپر 50,000 کی زکوٰۃ ہوگی۔ 30 لاکھ کا سونا ہے تو 75,000، 40 لاکھ کا سونا ہے تو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے دے گا۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جب ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو جو منیمم اماؤنٹ ہے اس کو بھی شامل کرنا ہے ہم نے۔ یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ 1,87,000 روپے سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ 1,87,000 کو ہم نے منہا کر دینا، نکال دینا ہے۔ ہم نے 1,87,000 کو بھی شامل کرنا ہے اور اس کے اوپر جتنی رقم ہے اس کو بھی شامل کر کے ٹوٹل کے اوپر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ کہ 1,87,000 کو نکال کے زکوٰۃ دینی ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے مقرر ہونے کے لیے مسلمان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب 2 امور سے ہوتا ہے: 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا چاندی ہو، یا 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت ہو بندے کے پاس۔ اب ان دونوں میں سے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کم ہے، یہ 1,87,000 روپے کے برابر بنتی ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس پچھلے 1 سال سے 1,87,000 روپے یا اس سے زیادہ کی رقم یا چاندی موجود ہے تو وہ اب صاحب نصاب ہو گیا۔ جس تاریخ سے موجود ہے وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ پے کرنے کی تاریخ مقرر ہوگی۔ مثال کے طور پہ، اور یہ اسلامی مہینے کی تصور کریں گے، ایک آدمی کے پاس رمضان کے مہینے میں 3 لاکھ روپے آ گئے، اور پھر پورا سال یکم رمضان کو آئے تھے، پورا سال اس کے پاس 3 لاکھ کے لگ بھگ رقم رہی ہے۔ کبھی 50,000 کم ہی ہوگی، کبھی 20,000 زیادہ ہو گئی، کرتے 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 جب دوبارہ اگلا رمضان آیا تو اگلے رمضان میں اس کے پاس 2.5 لاکھ روپے موجود تھے۔ اب جو 2.5 لاکھ روپے ہے یہ 1,87,000 روپے سے زیادہ ہے، یعنی اس کے صاحب نصاب ہونے کو پورا کر گیا یہ۔ اب وہ صاحب نصاب ہے تو اپنے 2.5 لاکھ روپے کے اوپر وہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالے گا۔ اور پھر ہر سال، چونکہ یکم رمضان کو 3 لاکھ روپے اس کے پاس آئے تھے اور یکم رمضان کو وہ صاحب نصاب ہوا، تو پوری زندگی ہر سال یکم رمضان کو چیک کرے گا اس کے پاس کتنی رقم موجود ہے اور اس کے اوپر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ یہ کمائی پہ نہیں ہوتا ہے، انکم پہ نہیں ہوتا ہے، یہ سیونگ پہ ہوتا ہے، جو ہم نے سیو کر لی ہے۔ کمائی تو خرچ ہو گئی نا، جو خرچ ہوگی وہ خرچ ہو گئی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو اس مال کے اوپر ہے جو بندے نے سیو کر لی ہے۔ زکوٰۃ جس کا زیور ہے اس کے اوپر ہے۔ اب شادی ہوتی ہے، بیگمات اپنے ساتھ زیورات لے کر آتی ہیں، تو ان زیورات کے اوپر زکوٰۃ جس کی وہ ملکیت ہے وہی ادا کرے گا یا کرے گی۔ اس کی صورت یہ بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے معاشروں میں بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکے والوں کی طرف سے زیور دیا جاتا ہے لڑکی کو پہننے کے لیے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ زیور صرف پہننے کے لیے دیا گیا، آپ مالک نہیں ہو، لڑکی کو مالک نہیں بنایا جاتا۔ اس صورت میں وہ لڑکا اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور لڑکی جو اپنے گھر سے لے کر آئی ہے اس کی زکوٰۃ لڑکی ادا کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دلہن ہے اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں سے زکوٰۃ ادا کرے گی؟ تو اس کا جواب 2 بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لڑکی اپنے کسی سونے کی چیز کو بیچے گی اور پھر وہ اپنے باقی سونے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گی، اور اگر یہ بات اس کے لیے بڑی شاق گزرے تو پھر وہ اپنے شوہر سے ریکویسٹ کر لے، بھئی تم میرے شوہر نہیں ہو،
مجھے میری زکوٰۃ کے پیسے دے دو. اب شوہر کی مرضی ہے, اگر وہ زکوٰۃ کی رقم توفتاً دے دیتا ہے یا اس کی طرف سے ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں تم اپنی زیور کی زکوٰۃ خود ادا کرو, تو پھر وہ اسے اپنی زیور کی زکوٰۃ خود ہی ادا کرنی ہوگی. دیکھیے مرد جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے نا, مرد نے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دینی نا, اس کے پاس تو مال ہی نہیں, تو قرضے میں ہے. یہ مال تو اس کی بیگم کا ہے, تو اس کی بیگم جو ہے, پھر مرد کہتا ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں, میں تو قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں, تو پھر بیگم کو چاہیے کہ وہ خود اپنی کوئی چھوٹی چیز سونے کی وہ بیچ دے اور اپنی زکوٰۃ ادا کرے.